أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العامى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبان عن مذهب الإمام زيد الفارضي، إذ كان ذاك من أهم الغراض. وبعد، احوال الاخت الشقیقہ، آج کا جو درس ہے وہ ہے اس بہن کے بارے میں جو آپ کی سگی بہن ہے، سگی بہن آپ کی. اس کے بعض احوال تو بنت الابن کے جیسے ہیں. کہتے ہیں امام ابو عبداللہ: ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا، ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات، إذا أخذن فرضهن وفيا أسقطن أولاد الأب البواكيا، وَإِن يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرًا عَصَّبَهُنَّ بَاطِنًا وَظَاهِرًا. آپ سے اس کا خلاصہ یہاں پر کہا گیا ہے. فرمایا کہ المیت لا یخلو، میت جو ہے اس کی دو حالتیں ہوں گی، تیسری حال وہ نہیں ہوگا. یا تو میت کلالہ ہوگا یا میت کلالہ نہیں ہوگا. کلالہ سے مراد وہ میت ہے کہ جس کی نہ تو مذکر اولاد ہو، ذکور اولاد بھی اس کی نہ ہو، اور اس کے والد دادا پردادا وغیرہ وغیرہ بھی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں کلالہ. کلالہ من لا ولد له ولا والد. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ موافق ہیں. فرمایا یا تو میت جو ہے وہ کلالہ نہیں ہوگا، یعنی میت کی اولاد ہوگی یا میت کے والدین ہوں گے. اولاد سے مراد ذکور ہیں، اناث نہیں، ذکور. فرمایا اگر میت کلالہ ہوگی تو میت کی دو حالتیں ہوں گی، یا تو میت کی بیٹی ہوگی یعنی اناث، بیٹی میت، کیونکہ بیٹا ہوگا تو پھر تو وہ کلالہ نہیں کہلائے گا، لیکن بیٹی ہے، بیٹا نہیں ہے میت کا، والدین بھی نہیں ہیں. تو فرمایا یا میت کی بیٹی ہوگی یا نہیں. اگر میت کی بیٹی ہے تو فرمایا کہ جو سگی بہن ہے میت کی اس کو باقی مال دے دو، بیٹی کو دے دو آدھا، باقی دے دو سگی بہن کو. فرمایا کہ اگر میت کی بیٹی بھی نہیں ہے، یعنی اس کی نہ تو اولاد ہے، نر ذکور میں سے کوئی اولاد بھی اس کی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، میت کی کوئی بیٹی وغیرہ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ اب دیکھو، یا تو میت کا کوئی سگا بھائی ہوگا یا نہیں. اگر میت کا سگا بھائی ہوگا تو للذکر مثل ما لہا، تو بھائی کو دے دو دو، بہن کو دے دو ایک، سگی بہن کو. فرمایا کہ اگر میت کا سگا بھائی بھی نہیں ہے بیچارے کا کوئی، تو فرمایا کہ لا یخلو. اب دیکھو، تو میت کی بہن یا تو اکیلی ہوگی یا دو تین بہنیں اس کی ہوں گی. فرمایا کہ اگر اکیلی ہو تو اس کو آدھا مال دے دو، اور اگر ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ تو ثلثان دے دو، تین میں سے دو. یہ تو آپ کو نقشہ دے کر سمجھایا گیا یہ مسئلہ. اب دیکھیں اس مسئلے کو. آپ سے یہاں پر فرمایا گیا کہ سگی بہن جس کو کہتے ہیں عربی میں الاخت الشقیقہ، شقیقہ یعنی ہی اخت لک من ابیک و من امیک، یعنی تمہارے باپ، تمہارے والد اور تمہاری والدہ کی طرف سے جو تمہاری بہن ہے. کیونکہ بہنیں تین طرح ہیں، تین قسم کی ہیں. ایک وہ بہن جو تمہاری والد اور والدہ دونوں سے پیدا ہے، جس سے تم پیدا ہو. ایک وہ بہن جو تمہارے والد سے پیدا ہیں، والدہ سے نہیں ہے، اس کی والدہ الگ ہے، والد تمہارا اور اس کا ایک ہے. تیسری وہ بہن کہ جس کی والدہ الگ ہے اور والد بھی الگ ہے. آپ کے والد نے ایک ایسی عورت سے شادی کر لی جو پہلے سے طلاق شدہ تھی اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے، تو یہ بیٹی جو آ گئی یہ تمہاری بہن ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں اختن لاب، اختن لام، ماں کی طرف سے بیٹی. تو یہ تمہاری
ماں کی طرف سے بہن، تو یہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے، باپ کی طرف سے بھی نہیں ہے، بلکہ ماں کی طرف سے ہے۔ یہاں پر جو یہ جو جس بہن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ سگی بہن ہے۔ فرمایا کہ اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ بھائی یہ کب ملے گا؟ فرمایا کہ جب یہ ایک ہوگی، یعنی میت ایک شخص وفات پا گیا، پیچھے اس کا کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک بہن کے، فرمایا اس کو آدھا مال دے دو۔ دیکھیے اخت شقیقہ اور ایک میت کا چچا ہے، فرمایا کہ آدھا اس کو دے دو، باقی چچا کو دے دو۔ اگر دو سے زیادہ ہیں تو فرمایا سلوسان دے دو۔ دیکھیں اخت شقیقہ دو بہنیں سگی، ایک بیوی ہے میت کی اور ایک میت کا چچا ہے۔ بیوی کا کتنا بنتا ہے؟ بیوی کا بنتا ہے چوتھا حصہ۔ کتنا بنتا ہے؟ چوتھا حصہ، کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے تو یہاں پر مسئلہ جو ہم نے 24 سے لکھا یہ 12 سے بنے گا، 12 کر دیں اس کو۔ اخت شقیقہ کو کتنے ملے گا؟ سلوسان، نصف ربع ثمن ثلث ثلثان سدس، تو ربع غلط ہوا ہے، مسئلہ بنے گا 12 سے۔ 12 کا سلوسان کتنا بنے گا؟ 8 اس کو دے دیں، ٹھیک ہے بھائی۔ 12 کا ربع کتنا بنے گا؟ 3 3 6 3 9 3 12، یہی بنے گا 3۔ 12 کا ربع دے دو بھائی اس کو 3۔ اب آپ سے کہا گیا کہ باقی دے دو عام کو، 8 اور 3 11 اور ایک یہ 12، یہ اس کو 1 دے دو۔ یہ آپ کا مسئلہ ہو گیا حل۔ آپ نے دے دیا سلوسان۔ اب آپ سے کہا گیا کہ ایک میت کی وفات ہوئی، پیچھے وہ اس کی یہ جو سگی بہن ہے، کبھی کبھی اس کو للذکر مثل حظ الانثیین بھی ملے گا۔ فرمایا کہ وہ جب ملے گا جب اس کے ساتھ سگا بھائی بھی ہوگا۔ یہ دیکھیے میت کی وفات ہوئی، پیچھے ایک سگا بھائی، ایک سگی بہن اور ایک بھائی جو ہے وہ والد کی طرف سے، فرمایا کہ ان کو دے دو للذکر مثل حظ الانثیین۔ 3 سے مسئلہ بنے گا، 2 اور 1، اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے الاقرب فالاقرب، جو میت کے نزدیک ہوگا وہ مال لے جائے گا، دور والا ادھر جائے گا، کیونکہ یہ باپ کی طرف سے، یہ دونوں باپ اور ماں دونوں ان کا رشتہ زیادہ مضبوط ہے میت کے ساتھ۔ آپ سے فرمایا گیا کہ کبھی کبھی جو سگی بہن ہے اس کو باقی مال ملے گا، یعنی جو باقی بچ گیا سارا اس کا۔ یہ کب ملے گا؟ کہ جب میت کی ایک بیٹی ہے، ایک شخص کی وفات ہوئی، پیچھے وہ ایک بیٹی چھوڑ گیا، ایک اس کی سگی بہن ہے، فرمایا کہ بیٹی کو دے دو آدھا، باقی دے دو بہن کو۔ دیکھیے ایک شخص کی وفات ہوئی، پیچھے ایک اس کی بیٹی، ایک اس کی سگی بہن ہے، بیٹی کو دے دو آدھا، باقی دے دو اس کو۔ فرمایا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ اس بہن کو کچھ نہیں ملے گا، سگی بہن کو۔ اچھا جناب یہ کب ہوگا؟ فرمایا کہ جب میت کی مذکر اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا، باپ جد دادا ہوگا، پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا، یعنی جب میت کلالہ نہیں ہوگا تو سگی بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیے ایک شخص کی وفات ہوئی، پیچھے اس کا ایک والد ہے اور ایک اس کی سگی بہن ہے، فرمایا کہ مال سارا والد کو دے دو، بہن کو کچھ نہیں ملے گا، تو یہ تو دور ہے، والد قریب ہے۔ آگے جو ہے وہ احوال الاخت لاب، جو باپ کی طرف سے آپ کی بہن ہے، اس کے بھی تقریباً اتنی احوال ہیں، 1 2 زائد ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے، اور امید ہے کہ موجودہ درس انشاءاللہ سمجھ آ چکا ہوگا، اس کو آپ پریکٹس کریں گے، مزید ذہن میں بیٹھ جائے گا انشاءاللہ۔